فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 9واں سپارہ ہے اور اس کے رکوعات انشاءاللہ ان کی ترتیب سے آپ کے سامنے کچھ خلاصہ آ جائے گا۔ اس پارے کی ابتدا قال الملا سے ہے۔ پچھلے پارے سے قوم شعیب کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی کو یہاں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے سردار لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شعیب کو بھی یہاں سے نکال دیں گے اور باقی لوگوں کو بھی۔ پھر انہوں نے قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ ان کی پیروی کرو گے تو پھر تم نقصان میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے فاخذتہم الرجفہ، تو ہم نے ایک زلزلہ بھیجا جس سے ان سب لوگوں کو ہلاک کر دیا جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے۔ آگے اس پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ پہلے بھی بہت سے نبی آتے رہے ہیں اور ان کے جو نہ ماننے والے تھے ان کو مختلف عذابات میں ہم نے پکڑا۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ جو بستی والے لوگ اگر تقوی پر رہتے اور ایمان لے آتے، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھولتے۔ تو پتہ چلا برکتوں کے دروازے کھلوانے کا یہی راستہ ہے کہ ایمان اور تقوی پر قائم رہنا۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے نبی یہ جتنی بستیوں کے قصے ہم نے آپ کو بتلائے ہیں ان کے پاس رسول آئے تھے لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذابات میں جکڑا۔ تو ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے جو نبی کی بات کا انکار کرے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ مکالمہ فرعون کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس نے مطالبے کیے موسیٰ علیہ السلام سے، پھر جادوگروں کو بلوا لیا اور انہوں نے رسیاں پھینکیں جو سانپوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا پھینکا وہ واقعی حقیقی سانپ بن گیا اور ان سب رسیوں کو کھا گیا جو سانپ دکھ رہی تھی۔ تو وہ پورا قصہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر وہ سب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون نے ان کو جو تھا وہ ہلاک کرنے کی دھمکی دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں۔ مقصد یہ کہ اتنا پکا ایمان ہو گیا تھا کہ جان دینے کو تیار ہے، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایک مومن کا جذبہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے، اس میں بھی فرعون کی جو قوم تھی اس کے کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کا مطالبہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ میری قوم صبر سے کام لو، اللہ سے مدد مانگو۔ مطلب یہ کہ صبر اور اللہ سے مدد مانگنا یہی وہ ذریعہ ہے جو آدمی کو مصائب کے اندر دلاسا دے سکتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اس میں فرعون کی جو قوم تھی اس کا ذکر کیا کہ ان پر اللہ نے مختلف عذابات بھیجے، قحط ان کے اوپر آیا لیکن یہ لوگ مانے نہیں، الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ تیری نحوست کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نحوست تو ان کی اپنے عملوں کی تھی۔ پھر ان کے اوپر کون کون سے آئے، طوفان ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، وہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب نکلے ہیں صحرا کے اندر تو وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، تو چونکہ نئے مسلمان تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی ایسے ہی خدا ہو جو ہمیں نظر آئے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ڈانٹا کہ نہیں، ہم تو اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کے ہم پر احسانات ہیں، اس نے تمہیں بچایا، یہ لوگ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ نے نجات دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھے، خدا کا نظر آنا یہ ضروری نہیں بلکہ اس کی نشانیوں کا دکھنا ضروری ہے اور وہ ہمارے سامنے ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 7 ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ پاک نے ان کو 40 دن کے لیے اعتکاف کا فرمایا۔ گئے 30 دن کے لیے تھے، 10 دن بڑھا کر اللہ نے 40 کروا دیے اور حضرت ہارون کو پیچھے خلیفہ بنا گئے تھے، وہاں اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پھر وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ بھی کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں کہ دنیا میں ان آنکھ سے اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں، خواب میں ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ جہان ہوتا ہے، لیکن دنیا کے جہان میں ہوتے ہوئے ممکن نہیں۔ ہاں جنت میں انشاءاللہ سب ایمان والے کریں گے، تو اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں فرمایا۔ تو اسے پتہ چلا یہ جو جماعت میں جاتے ہیں بعض اوقات چلے کے لیے پھر 4 مہینے کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ نہیں، یہ بھی اللہ ہی کی ایک ترتیب ہے، گویا کہ اللہ نے بلایا 30 دن کے لیے تھا، پھر 10 دن بڑھانے کا حکم دیا، 40 دن کروا دیے۔ تو اللہ کے لیے جتنی بھی قربانی کی جائے اس میں تو سعادت ہے، اور 40 دن چونکہ لگوائی، اس کا پتہ چلا کہ 40 دن کی
کی ایک بڑی خصوصیت ہے انسان کی طبیعت کے بدلنے میں، تو اس لیے اس کو یہاں پر خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب گئے تھے اوپر کوہ طور پر، تو پیچھے سے قوم نے سامری نے ایک گائے بنا دی تھی زیورات کے ساتھ، اور اس کے پاس مٹی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں سے اس نے وہ اٹھائی تھی کہیں سے، تو وہ ڈال دی، تو وہ گائے بولنے بھی لگی، تو اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، تو اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے قوم کو اس حال میں دیکھا تو بڑے غصے ہوئے، اور جو تختیاں تھیں تورات کی وہ انہوں نے غصے سے ڈال دی، اپنے بھائی حضرت ہارون کو پکڑا، سر اس کے بالوں سے کھینچا، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی ایسا مت کرو، یہ تو لوگ ہنسیں گے، تو میری بات سنو۔ پھر انہوں نے جب عذر پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی۔ اس سے پتہ چلا جھگڑا غلط فہمی سے ہو جائے تو انسان کو بعد میں صلح میں جلدی کرنی چاہیے بعد میں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو بعض اوقات دونوں حق پر ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ دونوں میں سے کوئی غلط ہو، اب دو نبی ہیں دونوں لڑ رہے ہیں لیکن دونوں حق پر تھے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام میں بھی ایسے جھگڑے ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو ہم غلط نہیں کہیں گے بلکہ دونوں کو حق پر ہی سمجھا جائے گا۔ ہاں ان کی غلطی اجتہادی تھی کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر مقابلے پر آ رہے تھے، اس لیے ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر گئے پہاڑ پر، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں بھائی یہ تم خود سے لے کر آئے ہو یا اللہ نے دیے، ہم تو خود جا کر دیکھیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے تم بولتے ہو یا نہیں۔ جب گئے تو وہاں کہنے لگے بھی ہم تو جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا، تو اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری قوم تو مجھ پر الزام لگائے گی، تو پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا جو تورات اور انجیل میں بیان فرمائی، اور یہ تھی کہ یہ نبی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کریں گے، اور بہت سی پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور بری چیزوں کو حرام کریں گے۔ تو نبی جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو بیان فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، قل یا ایھا الناس کا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہو، یہ نہیں کہ مسلمان ہو۔ اس سے پتہ چلا ہمارے نبی کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ ان کو جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے نکلے جس سے قوم نے پانی پیا، اور یہ واقعی چشمے نکلے تھے۔ بعض لوگ کہتے نہیں جی وہ تو ہدایت کے چشمے تھے، یہ بلا وجہ کی قرآن پاک کی حقانیت کو گویا کہ ماننے کا انکار کرنے کے مترادف ہے، اس لیے حقیقت میں یہ معجزہ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ظاہر ہوا تھا۔ آگے پھر رکوع نمبر 11 ہے، اس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر کیا جو مچھلی پکڑتے تھے، ان کو منع کیا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، بنی اسرائیلی کا قصہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو حکم آسان لگے کر لو، جو مشکل لگے چھوڑ دو، تو پھر ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کیا گیا کہ اب سچ بتاؤ اللہ کا حکم کیا تھا، پھر یہ لوگ مان گئے تھے تو اس کا ذکر فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کو بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اللہ نے ایک میدان میں جمع کیا تھا چونٹیوں کی شکل میں، اور ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا بلا، کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وعدے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم سب اللہ کی ربوبیت کا وعدہ کر کے آئے ہیں، اب دنیا میں آ کے کوئی بھول جائے یا مکر جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اور یہی امتحان ہے کہ ہم اس وعدے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 12 میں یہ بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک قوم کا ذکر ہے، تو اس میں ایک آدمی تھا بلعام باعورہ، اس نے نبی کے خلاف بد دعا کی، بہت نیک آدمی تھا، اس کی دعائیں اللہ قبول کرتے تھے، لیکن بیچارہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا جن کو کافروں نے ورغلایا تھا، تو اس نے بد دعا کی، وہ اسی کے خلاف پڑ گئی، تو کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی، اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہوں گے انسان اور جن، تو اس کا ذکر فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ ہدایت کی بات کو توجہ سے عمل کی نیت سے نہیں سنتے، اللہ کی نشانیوں میں غور کر کر ہدایت کے متلاشی نہیں بنتے۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا
کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو فوراً پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ مہلت اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ان سے ڈر رہے ہیں، بلکہ مہلت دی شاید یہ توبہ کر لیں اور ان کو احساس پیدا ہو۔ پھر اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو سب باتیں پتہ ہونی چاہیے تھیں، تو اللہ نے جو بتا دی وہ آپ نے امت کو بتائیں، جو اللہ نے چھپا دی وہ آپ علیہ السلام سے بھی پوشیدہ رہیں۔ اسی لیے عالم الغیب کہلانا صرف اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، کہ ماں باپ ملتے ہیں، اللہ اس سے اولاد دیتے ہیں، اور پھر ماں اس حمل کو اٹھا کر چلتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اولاد دے تو ہم تیرا شکر کریں گے۔ جب ملتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ شرک کا مطلب کیا؟ ان کے نام شرکیہ رکھتے ہیں یا بچوں کو ترغیب شرک والی دینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات بطور شکوہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا خود العفو، ایمان والوں کو حضور کے ذریعے حکم دیا کہ معاف کرنے کو لازم پکڑو، اچھی بات کا حکم کرنے کی عادت بناؤ اور جاہلین سے اعراض کر لو۔ جاہل بندے سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منہ موڑنے میں ہی خیر ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ شیطان اگر تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے ایک اصول بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ پتہ چلا تلاوت کے آداب میں سے ہے، چونکہ خطبے میں بھی تلاوت ہوتی ہے، تو بہت سے مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت خطبے کے بارے میں اتری کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نماز میں حضور کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے، تو اس آیت اترنے کے بعد ہمیں منع کر دیا گیا کہ نبی کے پیچھے نماز میں قرآن نہیں پڑھنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احناف جو امام کے پیچھے قرات کو منع کرتے ہیں، بھلے وہ فاتحہ ہو یا کچھ بھی، سارا قرآن ہی ہے، تو قرآن امام کے پیچھے مقتدی کو نہیں پڑھنا۔ یہ آیت اسی مسئلے کو بیان کر رہی ہے اور بالکل مضبوط دلیل ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام نے اس کا شان نزول یہی بیان فرمایا ہے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے اور سورہ انفال کی بھی ابتدا ہے۔ انفال یہ مال غنیمت سے بچے ہوئے جو زائد مال دیے جاتے تھے مجاہدین کو، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے کچھ قانون کو بیان کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ جس کو چاہیں عطا کر دے۔ آگے ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے آیتوں کو سن کر۔ تو یہی ایمان والے کی نشانی ہونی چاہیے کہ وہ آیات کو خوشی سے سنے اور اس کا ایمان بڑھتا رہے۔ پھر آگے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو بیان کیا کہ جب تم لوگ اللہ سے مانگ رہے تھے تو اللہ نے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے، اور یہ صرف دلی تسلی کے لیے تھی۔ آگے رکوع نمبر 16 میں بھی غزوہ بدر ہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے صحابہ کرام جب انہوں نے دیکھا کافر بہت زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، تو ان پر نیند کو مسلط کر دیا، وہ سو گئے تو ہر قسم کا غم ان کے دلوں سے اتر گیا، گویا کہ وہ بھول گئے تھے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہاری کافروں سے لڑائی ہو تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ ایمان والوں کو استقامت اور جمنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہاں میدان جنگ سے اگر کسی حکمت عملی کی وجہ سے تم ادھر ادھر ہو رہے ہو یا کوئی نئے حملے کی تیاری کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر ایمان والوں کو اللہ پاک نے تربیت کے طور پر فرمایا کہ جو بدر میں بندے قتل ہوئے تم نے نہیں، اللہ نے مارے، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد تھی، اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک ریت کی مٹھی پھینکی تھی جو سب کافروں کی آنکھوں میں گئی، تو اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا نبی جی یہ آپ نے نہیں بلکہ وہ بھی اللہ ہی نے پھینکی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے حکم سے ہی اس کی تاثیر جو تھی اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 17 ہے، اس میں ایمان والوں کو تلقین کی گئی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ تمہیں نہیں پھیرنا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے برے لوگ اللہ کے ہاں وہ ہوتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، مطلب یہ کہ ہدایت کے معاملے میں اندھے بہرے بن کر چلتے ہیں، یہ تو جانوروں ہی کی طرح بدتر ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً تمہیں جواب دینا چاہیے، یعنی اس کی اطاعت میں لگنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
آگے اس پارے کا رکوع نمبر 18 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھیے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں سازش کر رہے تھے چھپ کر، جب آپ نے ہجرت فرمائی اس موقع پر کچھ کہہ رہے تھے ان کو قید کر دیں، کچھ کہہ رہے تھے قتل کر دیں، کچھ کہہ رہے تھے ان کو بستی سے نکال دیں، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے کسی بھی سازش کو اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، حضور علیہ السلام کو حفاظت سے اللہ نے وہاں سے نکال دیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کافر لوگ یہ تو مطالبے کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ نا، تو اللہ فرما رہے نبی جی جب تک آپ موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو نبی کی وجہ سے، چونکہ حضور رحمت للعالمین تھے، عذاب نہیں آنا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور یہ بھی کہا جب تک استغفار کریں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ آگے یہ فرمایا کہ کافر لوگوں کی یہ عبادت تو کرتے نہیں ہیں، مسجد حرام کے باہر تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، اور یہ عبادت نہیں، یہ تو عبادت کی توہین ہے۔ ایمان والوں کی عبادت خاموشی سے اللہ کے ساتھ جڑنے کی ہے، لیکن یہ کافر عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 19 ہے، یہ بالکل چھوٹا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کافروں سے کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تو جو تمہارے پچھلے گناہ ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے، اور یہ ہماری سنت ہے کہ جو معافی مانگے ہم اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آخر میں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک تمہارا ساتھی ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت ہی بہترین ساتھی اور بڑے اچھے کام بنانے والا ہے، اس لیے تمہیں اپنے اللہ پر بھروسہ کر کر بے فکر زندگی گزارنی چاہیے۔ بھائی یہ اس بارے کے احکامات تھے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔